نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم زين إخلاقنا بالقرآن والحديث اللهم زين إخلاقنا بالقرآن والحديث اللهم نور قلوبنا بالقرآن والحديث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. کلثوم باجی انمیوٹ کر لیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس، ان قریب ہی کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ کاربند تھے. کل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو، امتم وسطا لتکونوا ایسی امت جو کہ درمیانی ہے، امت وسط بنایا، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء علی الناس گواہ لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا اور پیغمبر جو ہے وہ گواہ ہو جائے تم پر. یہ آیت ہائی لائٹ کرنے والی ہے، اس کو آپ سب ہائی لائٹ کریں. اس کی تھوڑی سی ہم تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط جو ہے وہ کیوں بنایا ہے. تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ امت وسط بنایا ہے. امت وسط جو ہوتی ہے وہ افراط و تفریط سے جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، کیونکہ یہودیوں نے تفریط سے کام لیا اور عیسائیوں نے افراط سے جو تھا وہ کام لیا تھا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے جو تھا عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے ہی انکار کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. لیکن امت محمدیہ کی شان جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ شان ہے، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تم ایک بہترین جماعت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے. یعنی امت محمدیہ کو الحمدللہ ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس امت میں شامل ہیں، اور ہم جو ہیں وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں. اور
اس کے بارے میں جیسے کہ حدیث آتی ہے، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کہا اے لوگو، تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ پھر فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا اور میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو پھر کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام جو تھا وہ شروع کیا۔ تو میں کہوں گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ تو جب کہ میں ان پر جو ہے وہ گواہ تھا جب میں ان میں رہا، اور جب تم نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یہی بات تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو آپ نے لوگوں سے کہا کیا میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا بے شک آپ نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اب اس میں اہم پوائنٹ جو ہے جو نوٹ کرنے والا ہے، جو عمل کی بات ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ جو جو سیکھتا ہے اس کو آگے بھی پھیلانا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو کیونکہ امت وسط جو ہے وہ تبھی بن سکتی ہے جبکہ وہ اپنے نبی کے پیغام کو آگے لے کر بڑھے گی، اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے یا امت وسط جو ہے یہ تمام پہلی امتوں پر گواہی دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے احکامات کو جو تھا ان تک پہنچا دیے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جنہوں نے دوسری امتوں پر جو ہے وہ گواہی دینی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہاں اے میرے رب۔ پھر ان کی امت کو فرمایا گیا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں، امت انکار کر دے گی، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تمہاری شہادت کون دے گا؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت دے گی۔ پھر ہم شہادت دیں گے کہ یقیناً انہوں نے آپ کا پیغام جو تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ ہمیں سعادت جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت بھی دیتا ہے، جس کی بنا پر جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ اترا تو ایک کے لیے گزرا تو ایک کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہونے کا جو تھا وہ اعلان فرمایا، اور فرمایا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ ہمارے بارے میں کیا شہادت دیں گے، اچھی شہادت دیں گے یا لوگ کہیں گے کہ شکر ہے یہ دنیا سے چلا گیا اور ہم سکون میں آ گئے۔ نہیں، ہم نے اپنے لیے اچھی گواہیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے لے کے جانی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں اچھے نام سے جو ہیں وہ یاد کریں، اور خاص طور پر گواہی دینے والے وہی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ہمارے 24 آور گزرتے ہیں، جو کہ بالکل ہمارے بالکل ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ وہ اگر ہمارے بارے میں بہترین گواہی دیں گے تو انشاءاللہ ان کی گواہی اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو یہ چیز ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن رکھتی ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے بیہیویئر کس سے جو ہے وہ کسی کو پریشانی تو نہیں ہو رہی، کیا ہم سے سب خوش ہیں، کیا ہم صرف اپنی ہی ذات کو تو ترجیح نہیں دیتے اور دوسروں کو بھلا دیتے ہیں؟ نہیں، تو اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت، وَسَطًا لِتَكُونُوا، امت وسط تاکہ تم ہو جو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائے پیغمبر بھی، علیکم شہیدا تم پر گواہ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر تو وہ کاربند تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر یہ کہ ہم جان لیں،
من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون پھرتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرچہ ہے یہ بہت بڑی بات، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر ان لوگوں پر بات بڑی نہیں ہے، حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ کے لیے تو یہ بات سجتی نہیں، لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ یہ کہ وہ ضائع کر دے تمہاری نمازوں کو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفیق و مہربان ہے، قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا آپ کا الٹ پلٹ ہونا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان میں، فلنولینک پس جلد ہی ہم پھیر دیں گے اے پیغمبر آپ کو، قبلتن ایسے قبلے کی طرف ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہ کا پس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم بستے ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ بس پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ اسی ہی کی جانب، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل اما یعملون ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ ہر ایک نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی اے پیغمبر، وَمَا أَنْتَ بِتَابٍ اور نہیں ہے تو پیروی کرنے والا، قِبْلَتَهُمْ ان کے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ اور نہیں ہے ان کا بعض، بِتَابٍ پیروی کرنے والا، قِبْلَةَ بَعْضٍ بعض کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر تو پیروی کرے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے بعد، ما جاءک من العلم جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، انک اذا لمن الظالمین بے شک آپ اس وقت ہو جائیں گے ظالموں میں سے، الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو، کما جیسا کہ یعرفون ابناءہم وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ وہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، الحق یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس نہ آپ ہو جائیے، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک چہرے کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا جس کی طرف وہ اپنا چہرہ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تمہارا کام کیا ہے، سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں میں، جھگڑے ختم کرو اور نیکیوں میں آگے بڑھو، اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو جمیعاً اکٹھا کر کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے، ومن حیث اور جہاں سے خرجتا تو نکلے اے پیغمبر، فولی وجہ کا پس آپ پھیر بے شک یہ حق ہے میں ربی آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل اور جہاں شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اسی کی جانب، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر حجتن کوئی دلیل، إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ پس نہ تم ڈرو ان سے، وَخْشَوْنِی اور مجھ ہی سے خاص ڈرو، لوگوں کا ڈر اور اللہ رب العزت کی کا ڈر جو ہے وہ اختیار کرو، کیونکہ لوگوں سے بھی ڈرنا جو ہے وہ ایک شرک ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتَهُ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کما ارسلنا فیکم جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں، رسولا ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا
हमारी आयात, व युज़क्कीकुम, और वो तुम्हारी पाकीज़गी करता है, तुम्हारा तज़किया नफ्स करता है, व युअल्लिमुकुमुल किताबा, और वो सिखाता है तुमको किताब, वल हिकमता, और हिकमत, व युअल्लिमुकुम, और वो सिखलाता है तुमको मा लम तकूनु तालमून, वो चीज़ें जो तुम नहीं जानते थे। फस्कुरूनी, पस याद करो मुझे, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा, वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री ना करो। तो ये अहम आयत है, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको याद करते हैं। क्योंकि पहले जो है ज़िक्र किताब का आ रहा है और हदीस का आ रहा है, और क्योंकि कुरान और हदीस जो हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं, इस नेमत के इत्माम पर जो है वो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है। शुक्र जो है वो कौली भी होता है और फ़ेली भी होता है। दोनों शुक्र जो हैं वो हमारे लिए करने जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र हर वक़्त जो है वो करते रहना चाहिए। जैसे कि अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो शख्स मुझे अपने नफ्स में याद करे, मैं इसे अपने नफ्स में याद करता हूँ, और जो मुझे किसी जमात में याद करे, मैं इससे बेहतर जमात में इसका जिक्र करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें इस वक्त हम सारे इकट्ठे बैठकर अपने रब को याद कर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फरिश्तों मलाइल आला में जो हैं वो याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये कितनी बड़ी खुश नसीबी है हमारी। अल्लाह ताला हमें इसकी हिम्मत दे, और अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए कि हम अपने रब को इसी तरह याद करते रहें, और ऐसे मौके जो हैं वो हमें मिलते रहें, और इन मौक़ों को हम बड़ी कदरदानी के साथ जो हैं वो करें। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो। शुक्र जो है वो जुबान से भी होता है और अमल से भी होता है। वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री ना करो, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इअमलू अला दाऊद शुक्रा, ए दाऊद के घर वालों, शुक्र करने के लिए अमल करो। इअमलू, अमल करो, क्योंकि अमल नेमत के मुताबिक ना हो तो शुक्र भी नहीं होता। तो जिस तरह आँख का काम जो है वो देखना है, अगर गंदी और फ़हश चीज़ें हम इससे देखेंगे तो इसका वो शुक्र जो है वो हमारा अदा नहीं होगा, बल्कि हर अज़ा का जो है वो हमें शुक्र अदा करना है। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी नाशुक्री ना करो। नाशुक्री चाहे वो अमल से हो या ज़ुबान से हो, दोनों ही उसमें शामिल हैं। ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना, और फिर दिल के अंदर कुढ़ते रहना, और अल्लाह के दिए हुए अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी ना गुज़ारना, और अपने अज़ा को जो है वो उसके मुताबिक ना करना, अपने अज़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्माबरदारी के मुताबिक इस्तेमाल ना करना, ये नाशुक्री है। और फिर इंसान जो है वो अल्लाह के दिए हुए अहकामात पर अमल ना करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ना कौली शुक्र करे और ना फ़िअली शुक्र करे, बल्कि दोनों तरीकों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसे शुक्रगुज़ार होना ज़रूरी है। जिस तरह अल्लाह को वो याद करता है, इसी तरह अल्लाह का शुक्र भी अदा करे, क्योंकि ज़िक्र की भी बड़ी फ़ज़ीलत है। जैसे कि हदीस में आता है, मसलुल लज़ी यज़कुर रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुर रब्बहु मिस्लुल हय्यि वल मय्यित। मिसाल उस शख्स की जो अपने रब को याद करता है और जो अल्लाह को याद नहीं करता, वो ज़िंदा और मुर्दा की तरह है। तो हमें अपने लिए लेसन ये लेना है इसमें कि आया हमारा शुमार जिंदों में है या मुर्दों में है, क्योंकि हम अगर अल्लाह को याद करते रहते हैं तो हमारा शुमार जिंदों में होगा, और अगर हम अल्लाह को याद नहीं करते तो हमारा शुमार जो है वो मुर्दों में होगा। और फिर जब जैसे ही अल्लाह को याद करेंगे, हमारी जुबानें जो हैं वो अल्लाह के जिक्र से तर रहेंगी, तो इंशाल्लाह हमारे अंदर शुक्र भी जो है वो पैदा होगा। तो अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का कदरदान बनाए। अल्लाह की नेमतें जो सबसे बड़ी नेमत है वो नेमत हिदायत है, जिस पर हमें हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर जिक्र की तौफीक मिलती है तो ये भी सबसे बड़ी नेमत है। दुआ करते जाएं कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों को हर वक्त अपने जिक्र से जो है वो तर रखे, और जब हमें मौत आए तो तब भी हमारी ज़ुबान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही जिक्र जारी हो, क्योंकि जैसे जितना हम जिक्र करेंगे
جس زبان سے ہم ذکر کرتے رہیں گے وہ زبان سے ہمیشہ وہ ذکر ہی پھر جاری ہوتا ہے. اگر ادھر ادھر کی باتوں میں سارا ٹائم صرف کر دیں گے تو ہمیں ذکر کا ٹائم جو ہے وہ نہیں ملے گا. اور اپنے ذکر کے اوقات جو ہیں وہ مقرر کرنے چاہیے. پھر اس کے علاوہ بھی کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا فارغ ہو اور ہم اللہ کو یاد نہ کر رہے ہوں، بلکہ ہماری زبان سے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، ہر وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ زبان سے نکلتے رہنا چاہیے. یہ ہمارا لیسن ہے آج کا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، مدد طلب کرو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو اس شخص کے لیے، لمن یقتل، جو قتل کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، من الخوف والجوع، خوف اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور پھلوں کی کمی سے، والانفس، اور جانوں کی کمی سے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم مصیبت، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں ان پر، صلوات من ربہم، بخششیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پانے والے ہیں. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا وہ عمرہ کرے، فلا جناح، پس نہیں ہے گناہ، علیہ، اس پر، ان یطوف بہما، یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی چکر لگائے ان دونوں کے. فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی کے ساتھ یہ کام کرے گا، نیکی کرے گا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر علیم، قدردان ہیں، جاننے والے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، روشن نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت سے، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ للناس، جو بیان ہو گیا لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، وبینوا، اور کھول کر بیان کر دیا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں توبہ قبول کرتا ہوں ان کی، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہوں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے. اولئک علیہم، یہ وہی لوگ ہیں ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کے سب کی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ، الہ واحد، ایک ہی معبود برحق ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے الٹ پلٹ میں، والفلک التی، اور وہ کشتیاں، تجری فی البحر، جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، جو فائدہ دیتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا، پس اس نے زندہ کیا، بہ الارض، اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها، اس کے بنجر ہونے کے،
وبسا اور پھیلا دیے اس نے فیہا اس میں من کل دابت ہر قسم کے جانور یا جاندار مخلوق، و تصریف الرياح اور ریاحی اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحابی اور بادل المسخر بین السمائی جو کہ مسخر ہیں آسمان کے درمیان، والارضی اور زمین کے درمیان، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقومی یعقلون ایسی قوم کے لیے جو کہ عقل رکھتی ہے، ومن الناسی اور لوگوں میں سے من یتخذو جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادن شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ جیسے کہ محبت کی جاتی ہے اللہ سے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ وہ زیادہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں، یعنی انسان کے دل میں اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ہمیں اللہ کی محبت کی دعا جو ہے وہ یاد کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك حب إلي من نفسي مالی اہلی ومن الماء البارد ولو يرى الذين کاش کہ تو دیکھے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اس جرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور وہ کیا کہیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا بے شک تمام طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب سخت عذاب دینے والے ہیں، استبرأ الذین جب بیزاری کریں گے وہ لوگ، نتبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں میں سے، نتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب اور ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ کٹ جائیں گے، وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کاش کے بے شک ہوتا ہمارے لیے کرتن دوبارہ دنیا میں لوٹنا، فنتبرأ منہم پس ہم بیزاری کرتے ان سے، کما تبرؤوا منا جیسے کہ انہوں نے بیزاری کی ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر ان پر، وما ہم بخارجین اور نہیں ہے وہ نکلنے والے، من النار آگ سے، یا ایہا الناس اے لوگو، کلوا مما فی الارض اور پیزا، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک لکم تمہارے لیے عدو مبین وہ کھلم کھلا دشمن ہے، انما یامرکم سوائے اس کے کہ حکم کرتا ہے تم کو شیطان، بالسوء ساتھ برائی کے، والفحشاء اور بے حیائی کے، وَأَن تَقُولُوا ایسا نہ ہو کہ تم کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، تابعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا ہم پیروی کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اولو کانا اگرچہ تھے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا نہیں وہ عقل رکھتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ تھے وہ کچھ ہدایت یافتہ، ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا، کمثل الذی مثال اس شخص کی طرح ہے، ینعق جو چیختا ہے، بما لا یسمع جو نہیں سنتا، الا دعاء مگر پکار کو، ونداء اور آواز کو، سمن بکمن گونگے ہیں بہرے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ نہیں سمجھتے، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم ایاہ خاص اسی کی، تعبدون عبادت کرتے، انما سوائے اس کے، حرما اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو، ودما اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت، وما اہلا اور جس پر بلند کیا جائے، بہی لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، فمن استر پس جو کوئی بے قرار ہو جائے،
غیر باغن، نہ وہ باغی ہو، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو، فلا اسماعیلی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون، اور وہ خریدتے ہیں اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے درد دینے والا۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، نشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدا، بدلے ہدایت کے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرہم، وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں، علی النار، آگ پر، ذالک بان اللہ، یہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، نزل الکتاب، اتارا ہے کتاب کو، بالحق کے ساتھ حق کے، وان الذین اختلفوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، بہت دور کی مخالفت میں ہیں، لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف، ولیکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور دے اپنا مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرکاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور دے وہ زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، لڑائی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ پرہیزگار ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، القصاص، بدلہ لینا، فی القتل، قتل کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے ہے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے ہے، والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے، فمن عفی لہ من اخیہ، پس جس سے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیچھا کرنا ہے معروف کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے دیت کو اس کی طرف ساتھ اچھے طریقے کے، ذالک تخفیف، یہ تخفیف ہے، یہ آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، اس کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے درد دینے والا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت، ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑ جائے مال کو، تو وصیت ہے والدین کے لیے، اور اقربین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً، حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ، پس جو کوئی بدل ڈالے اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، جو اس نے سنا اس سے، فإنما اثمہ، سوائے اس کے اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو بدل ڈالتے ہیں اس کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والے جاننے والے ہیں، فمن خاف من موص، پس جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے کی طرفداری سے، او اثمن، یا گناہ سے، فاصلح بینہم، پس وہ اصلاح کروائے ان کے درمیان،
فلا اثم علیہ پس نہیں ہے گناہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم فرض کر دیے گئے ہیں تم پر سیام روزے، کما جیسے کہ کتب علی الذین فرض کر دیے گئے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم پس جو کوئی ہے تم میں سے مریضن بیمار، او علی سفر یا کوئی سفر میں ہے، فعدتن پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، فدیۃ طعام مسکین وہ فدیہ دیں مسکین کو کھانے کا، فمن تطوع پس جو کوئی خوشی سے کرے نیکی کو، فہو خیر لہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا یہ کہ تم اب روزے رکھو، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ شہر رمضان الذی مہینہ رمضان کا، انزل فیہ القرآن اتارا گیا اس میں قرآن، ہدی للناس جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت سے، والفرقان اور معجزات، فمن شہد منکم پس جو کوئی حاضر ہو تم میں سے شہر اس مہینے میں، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدتن پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کو، ولا یرید اور نہیں وہ چاہتا تمہارے ساتھ تنگی کو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم پوری کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ اس بات پر ما ہداکم جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کریں اے پیغمبر میرے عبادی میرے بندے تجھ سے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب بے شک میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الدائی میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ قبول کریں میرے احکامات کو، ولیؤمنوا بی اور ایمان لائیں میرے ساتھ، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ احل لکم حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی روزے کی رات، رفثوا الی نسائکم رغبت کرنا تمہاری عورتوں کی طرف، ہننا وہ عورتیں، لباس لکم تمہارا لباس ہیں، وانتم اور تم لباس لہن ان عورتوں کا لباس ہو، علم اللہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، انکم بے شک تم کنتم تھے، تختانون خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں میں، فتاب علیکم پس وہ مہربان ہو گیا تم پر، وعفا عنکم اور اس نے معاف کیا تم سے، فالآن باشروہن پس آؤ اب مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے اولاد کو، وکلوا کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری، من الخیط الاسودی بلیک دھاری سے، کالی دھاری سے، من الفجری فجر سے، ثم پھر اتم الصیام پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان عورتوں کے ساتھ، وانتم عاکفون اور تم اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلکا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس نہ تم ان کے قریب جاؤ، کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی آیتوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں، ولا تأکلوا اموالکم اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطلی باطل طریقے کے ساتھ، وتدلوا بہا الی الحکام اور پھر انہیں لے جاؤ حاکموں کی طرف، لتأکلوا فریقا تاکہ کھائے ایک گروہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاثم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اور حالانکہ تم جانتے ہو، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الأہلۃ چاند کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس وہ اوقات بتانے کا ذریعہ ہیں لوگوں کے لیے،
والحج اور حج کے مہینے وہیں سے معلوم ہوتے ہیں، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی بان تأتوا البیوت یہ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا ان کی چھتوں میں سے، ولیکن البر لیکن نیکی یہ ہے کہ وأتوا البیوت تم آؤ گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، وقاتلوا فی سبیل اللہ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو لڑائی کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم اور لڑائی کرو ان سے، حیث یا مارو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم ان کو پالو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکال دو ان کو، من حیث اخرجوکم وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنۃ اور فتنہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، من القتل قتل کرنے سے بھی، ولا تقاتلوہم اور نہ تم لڑائی کرو ان کے ساتھ کافروں سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ لڑائی کریں تم سے اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ اگر وہ لڑائی کریں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان سے لڑائی کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی بدلہ ہے انکار کرنے والوں کا یا کافروں کا، فَإِنِ انْتَهُوا اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑائی کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ نہ ہو فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین سارا اللہ ہی کے لیے ہو جائے، فَإِنِ انْتَهُوا اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ پس نہیں ہے زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظلم کرنے والوں پر، الشہر الحرام حرمت والے مہینے، بالشہر الحرامی بدلے حرمت والے مہینوں کے ہیں، والحرمات قصاص اور حرمات کا کیا ہے بدلہ ہے، فمن اعتدى پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا پس تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اسی کی طرح، معتدہ جو زیادتی کی اس نے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وانفقوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا اور نہ تم ڈالو، بایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکۃ ہلاکت کی طرف، واحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو کو میسر ہو تمہیں، من الحدی قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتی یبلغ الحدی یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی، محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو، فمن کانا پس جو کوئی ہے، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او بھی اذن یا کوئی تکلیف ہے، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ من صیام پس وہ فدیہ دے روزوں سے، او صدقۃ یا صدقے سے، او نسک یا قربانی سے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ پس جو کوئی فائدہ حاصل کرے، بالعمرتی عمرے کے ساتھ، إِلَى الْحَجِّ حج کا، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو کوئی میسر ہو تمہیں، من الحدی قربانی سے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ پس جو کوئی یہ نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ پس وہ روزے رکھے 3 دن کے، فی الحج حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ اور 7 روزے رکھے، إِذَا رَجَعْتُمْ جب تم لوٹ جاؤ، تلکا یہ عشرۃ کاملۃ پورے 10 ہو گئے، ذالک یہ اس کے لیے ہے، لمن لم یکن اہلہ جس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک نہیں رہتے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، الحج اشہر معلومات حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج پس جو کوئی فرض کرتا ہے ان مہینوں میں حج کو، فلا رفث تو نہ وہ کوئی شہوانی بات کرے، ولا فسوق اور نہ گناہ کرے، ولا جدال اور نہ وہ جھگڑا کرے، فی الحج حج میں، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کام کرو گے نیکی سے، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو،
فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، واتقونی، ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم، نہیں ہے جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات کے میدان سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرامی، مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم، جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے کہ تم گمراہوں میں سے تھے، ثم افیضوا، پھر لوٹو، من حیث، وہاں سے، افاض الناس، جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُمْ، اور جب تم پورا کر لو، مناسککم، اپنے مناسک حج، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کَذِکْرِکُم، اسی طرح یاد کرنا، آباءکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کو یاد کرو، فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتا ہے، ربنا، اے رب ہمارے، آتنا، دے ہم کو دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ۔ یہ آیت جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے والی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسن ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے، من یقول، جو کہتا ہے، ربنا، اے رب ہمارے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائیاں، وفی الآخرۃ حسنتاً، اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے، اور وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہاں پر دو قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، ایک وہ جو اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں، ان کو آخرت کی کوئی غرض نہیں، وہ دنیا کی کامیابیاں، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی چیزیں، یعنی اولاد، دنیا کی آسائشیں اللہ سے مانگتے ہیں، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے دنیا بھی طلب کرتے ہیں اور آخرت بھی طلب کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دنیا آخرت ضرور ہی اللہ سے جو ہے وہ طلب کرنی ہے، کیونکہ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے۔ تو دنیا کی بھلائیوں میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اس میں نیک بیوی بھی شامل ہے، اس میں رزق کی وسعت بھی شامل ہے، دین اور دنیا کا علم، اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق، سارے نیک اعمال جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ انسان دوزخ کی آگ سے بچ جائے، جنت اسے مل جائے، اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے، حساب کتاب میں آسانی ہو جائے، اور اللہ کا دیدار جو ہے وہ شامل حال ہو۔ تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دے ہم کو دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس دعا کا جو ہے وہ بہت ہی ہے۔ جب حجر اسود کے پاس جاتے ہیں تو طواف کے دوران بھی جو ہے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہیں وہ ساری ہی پوشیدہ ہیں۔ انسان کو یہ چھوٹی سی دعا مانگ کے جو ہے وہ بہت پرسکون ہونا چاہیے کہ اس نے دنیا اور آخرت دونوں ہی اللہ سے جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں۔ اور جو دل کی گہرائیوں سے مانگتا ہے انسان، کبھی اتنا پریشان ہوتا ہے تو وہ فوراً یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اس میں صحت جو ہے وہ بھی قابل ذکر ہے۔ جب کسی کی صحت خراب ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے تو وہ سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئے تھے، تو آپ نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جو میرا حساب کتاب لینا ہے وہ دنیا میں ہی لے لے، تو اس وجہ سے میں بیماری کی وجہ سے اس طرح کا ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس صحابی نے یہ دعا پڑھی
تو اللہ رب العزت نے ان کو صحت یاب کر دیا۔ تو اولئک نصیب، یعنی انسان کی نیت کے مطابق ہی اس کو جو ملنا ہے وہی ملے گا، اور انسان دنیا اور آخرت دونوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، ماشاء اللہ۔ امید ہے کہ آپ نے بہت سے سبق لیے ہوں گے، بہت پیارا۔ ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ آدھا پارہ سن لیا، ضرور عمل کی باتیں لے رہے ہیں الحمد للہ۔ اپنے پاس لکھتے جائیں، اہم پوائنٹ کنٹینیو کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک بانک اشہد ان لا الہ الا انت، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو ابھی جن لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا انہیں کی بات آگے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلدی لینے والا ہے حساب کا، وذکروا، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام، دنوں میں، معدودات، گنے ہوئے، فمن، تو جو کوئی تعجل، جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ومن، اور جو کوئی تأخر، تاخیر کرے، فلا اسم، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ، اس پر، لمن اتقا، اس کے لیے جو کہ تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ ہے سب سے بڑا سبق حج کا، وہ کیا ہے؟ آخرت کی یاد، قیامت کا دن، وہاں پہ بھی ایسا ہی منظر ہوگا نا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، کوئی وہ ہے، یعجبک، پسند آتی ہے تجھ کو، قولہ، بات اس کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ، اللہ کو، علی ما فی قلبہ، اوپر اس چیز کے جو اس کے دل میں ہے، یعنی اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، وہوا، حالانکہ وہ الد، سخت جھگڑالو ہے، الد الخصام، سخت جھگڑا کرنے والا ہے، وَإِذَا، اور جب، تولا، وہ پلٹ کر جاتا ہے، سعی، کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں، ویہلک الحرث، اور وہ ہلاک کرے کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو، واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، الفساد،
فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہو اس سے اتق اللہ اللہ سے ڈر، اخذتہ پکڑ لیتی ہے اس کو العزت عزت، وقار بالاسم گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اس کو جہنم، ولبئس المہاد اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من کوئی وہ ہے یشری جو بیچتا ہے نفسہ اپنی ذات کو ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضا کو، واللہ اور اللہ رؤوف شفقت کرنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں پر۔ تو یہاں پر دو طرح کے لوگوں کا موازنہ کیا گیا۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام کے اندر، اطاعت میں، کافہ پورے کے پورے، سارے کے سارے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات قدموں کی الشیطان شیطان کے، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، فَإِن پھر اگر زللتم تم پھسل گئے، من بعد اس کے بعد ما جاءتکم البینات جو آ گئی تمہارے پاس روشن نشانیاں، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ سارا علم آ گیا ہے، اب احکامات پتہ چل گئے ہیں، اب ڈگمگانا نہیں ہے، پھسلنا نہیں ہے۔ هل ينظرون کیا نہیں وہ انتظار کر رہے، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر نہیں وہ انتظار کر رہے، دونوں معنی آ سکتے ہیں حل کے، کیا یا نہیں۔ اگر ہم نہیں لگاتے ہیں حل ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان یاتیہم یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ اللہ تعالیٰ فی ظلل بادلوں میں، سایوں میں، من الغمامی بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وقضی اور پورا کر دیا جائے الامر معاملہ، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ سل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم کتنی ہی آتیناہم دی ہم نے ان کو، من آیت بینہ روشن نشانیوں میں سے، ومن یبدل اور جو کوئی بدل دے گا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد کے ما جو آ گئی جاءتہ آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں ان کو دی تھی بنی اسرائیل کو، بڑی بڑی نشانیاں دیں، تورات سب سے بڑی نشانی، منو سلوا بادل کیے صحراؤں میں، اور سامنے آنکھوں کے دشمن کو ڈبو دیا، اور سب سے بڑی چیز ہدایت جو تورات کی نعمت ملی، لیکن سارے معجزات کو دیکھ کر کیا کیا۔ یہ مثال ہمارے لیے بھی ہے نا، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے اس میں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے پاس واضح اللہ تعالیٰ کی آیات بینات موجود ہے، قرآن سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو چھوڑ کے اور چیزوں میں کے پیچھے پڑ جانا تو کیا یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم ان کو نعمت نہیں سمجھتے، کیونکہ جو نعمت سمجھے ان کو وہ چھوڑ نہیں سکتا نا، وہ ان کو کیسے ان سے سستی برت سکتا ہے، غفلت کر سکتا ہے، چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ سکتا ہے اور خرافات میں لگ جائے انسان دنیا کے پیچھے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ میں جو بدل نعمت اللہ، اس نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ تو بہت سخت وارننگ ہے یہاں پر، شدید وارننگ ہے، فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ اکبر۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا خوبصورت بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ایمان والوں کا، والذین اتقوا اور جن لوگوں نے تقوی کیا، فوقہم اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ یرزق اور اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں بدلہ لیں گے اس دن اپنے بندوں کی۔ دنیا کے اندر کوئی آج مذاق اڑائے باتیں کرے تو اگنور کرنا ہے، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے مومن نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ ان کو اونچا کریں گے، ان کو اونچے مقام دیں گے، اپنے ان کا یہ بدلے لیں گے اللہ تعالیٰ۔
कान अन्नास उम्मतुन वाहिदा, थे लोग एक ही उम्मत, फबअसल्लाहु, फिर भेजा अल्लाह ताला ने अन्नबियीना, नबियों को, मुबश्शिरीन, खुशखबरी देने वाले, व मुंजिरीन, और डराने वाले बनाकर, व अनज़ला मअहुम, और नाज़िल की उनके साथ, अल किताबा, किताब, बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ, लियहकुमा, ताकि वो फैसला कर दे, बैनन नासी, लोगों के दरमियान, फीमा, उसमें जो इख्तलफू फीही, उन्होंने इख्तलाफ किया इसमें। तो अब देखें कि इंसानियत का आगाज़ जो है हदायत से हुआ है, गुमराही से नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी हदायत दे के भेजा। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं उसके बारे में सारा, व मख्तलफ़ा, और नहीं इख्तलाफ किया फीही, इसमें, इल्लल्लज़ीना, मगर उन लोगों ने, ऊतूहु, जो दिए गए थे इसको, मिन बादी, इसके बाद, मा जाअतहुम, जो आई इनके पास, अल बय्यिनातु, रोशन निशानियाँ, बाग़ियन, ज़िद की वजह से, बैनहुम, अपने दरमियान, फ़हदल्लाहु, तो हदायत दी अल्लाह ने, अल्लज़ीना आमनु, उन लोगों को जो ईमान लाए, लीमा, उस चीज़ के लिए, इख्तलफू, जिन्होंने इख्तलाफ किया फीही, इसमें, मिनल हक़्क़ि, हक़ में से, बिइज़्निही, अपने हुक्म के साथ, वल्लाहु यहदी मन यशाउ, और अल्लाह ताला हदायत देता है जिसको चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। तो हक तो वाज़ेह हो जाता है ना, लेकिन इख्तलाफात की वजह बताएगी कि वो आपस की ज़िद, अना, राय और सोच होती है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला किसको हदायत देते हैं? अल्लाह ताला हदायत देते हैं जो कि हदायत चाहता है। और फिर यहाँ पे हमें इख्तलाफ का तरीका भी बता दिया गया कि इख्तलाफ अगर हो जाए तो फिर उसका हल दिया गया, क्या करो, रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, उसको अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो, उनकी बात मान लो। ये है इख्तलाफ की मुसीबत से बाहर निकलने का एक ही वाहिद तरीका, और जो सही तरीका है। तो जो भी कोई अपनी ईगो से बाहर निकल के, अपनी जेलसी, जो भी उसके ज़हन में तासुब है, उससे निकल के, साफ करके, साफ ज़हन के साथ हक को कबूल करना चाहे तो अल्लाह ताला हदायत दे देता है। अल्लाह ताला ज़रूर हदायत देगा। फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफू फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। हम हसिबतुम, क्या तुमने ख्याल किया है, क्या तुमने समझ रखा है, अन तदखुलू, कि तुम दाखिल हो जाओगे, अल जन्नह, जन्नत में, वलम्मा यातिकुम, हालांकि नहीं आई तुम्हारे पास, मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, खलौ, जो गुजर चुके हैं, मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले, मस्सतहुमुल बअसाउ, पहुंची उनको सख्तियां, वद्दर्राउ, और मुसीबतें, वज़ुलज़िलू, और वो हला मारे गए, हत्ता, यहाँ तक के, यक़ूल रसूल, पुकार उठे रसूल, वल्लज़ीना आमनू मअहू, और वो लोग जो ईमान लाए थे उनके साथ, मता नस्रुल्लाह, कब आएगी मदद अल्लाह की, अला, खबरदार, इन्ना नस्रुल्लाह, बेशक अल्लाह की मदद करीब, बहुत करीब है। तो जन्नत में जाने का रास्ता आसान नहीं है। इस पे चलने वालों के लिए उनके ऊपर टेस्ट आते हैं, अल्लाह ताला आजमा के देखते हैं, अल्लाह ताला उनको देखते हैं कि वो इस काबिल हैं। उनकी अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, के हला मारे गए, कैसी कैसी आजमाइशें हैं उनकी, लेकिन इस्तकामत और रुजू इलल्लाह में कोई फ़र्क ना आया। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, माज़ा युनफिकून, क्या कुछ वो खर्च करें। देखिए यहाँ पर सहाबा कराम के सवाल का जिक्र किया गया। वो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं किया करते थे, चंद एक उन्होंने सवाल किए, और वो भी अमल की नीयत से। और हमारा हाल क्या होता है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, और अमल की नीयत ही कोई नहीं होती। अमल भी नहीं करना होता, वो पूछना भी नहीं चाहिए होता, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड भी नहीं होता, लेकिन सवाल करते जाते हैं। लेकिन सहाबा कराम का तरीका क्या मिलता है, बहुत कम सवाल किए, चंद एक, और उनका अल्लाह ताला यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, कुल मा अनफक़्तुम, कह दीजिए जो खर्च करो तुम, मिन खैरिन, माल में से, फलिल वालिदैनी, तो वालिदैन के लिए है, वल अक़रबीना, और करीबी रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा वल मसाकिन, और यतीमों के लिए और मस्कीनों के लिए, वब्निस सबील, और मुसाफिरों के लिए, वमा तफ़अलू, और जो भी तुम करोगे, मिन खैरिन, नेकी में से, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला बिही, इसको, अलीम, खूब जानने वाला है। कुतिबा अलैकुमुल कितालु, फर्ज किया गया तुम पर किताल,
वहुवा कुरहुल लकुम, हालांकि वो नापसंदीदा है तुम्हारे लिए। वासा, और हो सकता है अन तकरहु शैअन, कि तुम नापसंद करो किसी चीज को, वहुवा खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वासा, और हो सकता है अन तुहिब्बु, तुम पसंद करो शैअन किसी चीज को, वहुवा, और वही शर्रुल लकुम, बुरी हो तुम्हारे लिए। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। अब 13 साल तक मक्का में जुल्म सितम ढाया गया, तो क्या कहा गया? कुफू ऐदीकुम, अब जिहाद फर्ज किया गया मदीना में। जब हुक्म आया तो लोग डरने लगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला जानता है, कुछ चीजें बज़ाहिर तुम्हें अच्छी नहीं लगती, देखने में नापसंदीदा होती हैं, लेकिन नतीजे के एतबार से वो अच्छी होती हैं। किसी भी चीज के फायदे और नुकसान का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। असल इल्म अल्लाह के पास है। तो हमें ज़ाहिरी फ़ायदा नज़र आए या ना आए, हमें पता हो या ना हो, बस बात हमें उसकी लॉजिक समझ आए या ना आए, लेकिन हमारा भरोसा उस ज़ात पर जो अलीम है। और फिर दीन के हुक्म में भी ये ज़हन कि इसमें मेरा फ़ायदा है, अल्लाह के हुक्म में मेरा फ़ायदा है। अल्लाह पे एतमाद, अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल करने के लिए अपने नफ्स को आर्ज़ी रखना, अल्लाह पे भरोसा रखना, हुस्न ज़न रखना, ये यहाँ से हमें सबक मिल रहा है। यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीही, वो सवाल करते हैं आपसे हराम महीनों में जंग के बारे में। कुल, कह दें, क़ितालुन, जंग करना, फ़ीही, इसमें, कबीर, बहुत बड़ा गुनाह है, वसद्दुन, और रोकना, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, व कुफ्रुन, और कुफ्र करना, बिही, उसका, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराजु अहलिही, और निकालना उसके रहने वालों को, मिन्हु, उसमें से, अकबरु, बहुत बड़ा गुनाह है, इंदल्लाह, अल्लाह के पास, अल्लाह के नज़दीक, बल फितना तू, और फितना, अकबरु, ज़्यादा बड़ा है, मिनल कत्ल, कत्ल से। वला यज़ालूना, और वो हमेशा रहेंगे, युकातिलूनकुम, तुमसे जंग करते, हत्ता, यहाँ तक के, यरुद्दूकुम, फेर दे तुम्हें, लौटा दे तुमको, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ, अगर वो इस्तात रखते हों। वमन, और जो कोई, यर्तद, फिर गया, मिनकुम, तुम में से, अन दीन ही, अपने दीन से, फयमुत, फिर वो मर जाए, वह हुआ, इस हाल में कि वो काफिरुन, काफिर है, फ़उलाइका, तो यही लोग, हबितत, ज़ाया हो गए, आमालुहुम, अमाल उनके, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा, और आखिरत में, व उलाइका, और यही लोग, अस्हाबुन्नार, साथी हैं आग के, हुम फीहा, वो इसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, उलाइका, यही वो लोग हैं, यरजूना, जो उम्मीद रखते हैं, रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत की, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाले, बहुत रहम करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, कितना कुछ किया, ईमान लाए, हिजरतें की, जिहाद किया अल्लाह की राह में, और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं अब ये वो लोग हैं जो रहमत इलाही के जायज़ उम्मीदवार हैं। ये कुछ करके फिर अल्लाह की रहमतों की उम्मीदें रखनी है, खाली खुली उम्मीदें बगैर अमल के, हम शैतान हमें उस तरफ लेके जाता है ना। यसअलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल खमरी, शराब के बारे में, वल मैसिर, और जुए के बारे में। कुल, कह दीजिए, फ़ीहिमा, इन दोनों में, इस्मुन कबीर, गुनाह है बहुत बड़ा, व मनाफ़िउ लिन्नास, और फ़ायदे हैं लोगों के लिए, व इस्मुहुमा, और गुनाह इन दोनों का, अकबरु, ज़्यादा बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, इन दोनों के नफ़े से। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, और वो सवाल करते हैं क्या कुछ वो खर्च करें। कुल, कह दीजिए, अल अफ़, जो ज़रूरत से ज़ायद हो। सुभान अल्लाह, जो ज़रूरत से ज़ायद हो वो सारा क्या है, अल्लाह की राह में खर्च कर दो। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयात, आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम, ततफक्करून, तुम गौर व फिक्र करो, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दुनिया आखिरत के बारे में गौर व फिक्र करो। व यसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। कुल, कह दीजिए, इस्लाह, खैर खाही करना, लहुम, उनकी, खैर, अच्छा है,
وَإِنْ اور اگر تخالطوہم تم ملا لو ان کو فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اگر تم رہنا سہنا مشترک رکھ لو ان کا خرچ اور ان کا رہنا سہنا تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے المفسد مفسد کو فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے. ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ لأعنتکم البتہ مشکل میں ڈال دیتا تم کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے حکیم حکمت والا ہے. ولا تنکحوا المشرکات اور تم نہ شادی کرو نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں. ولامۃ مؤمنۃ اور البتہ مومن لونڈی خیر بہتر ہے من مشرکہ عورت سے. ولو اعجبتکم اگرچہ کہ وہ تمہیں اچھی ہی لگے. سبحان اللہ. دین دیکھیں ہمارا کیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، ہمارا شادی کیسے کرنی ہے، کس طرح یتیموں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کس طرح صدقہ خیرات کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزوں کے بارے میں معلومات علم. تو قرآن کو چھوڑ کے ہم مطلب پھر ہم کہاں سے سیکھیں گے سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرنا. دنیاوی لحاظ سے کم تر عورت بھی زیادہ اچھی ہے مشرکہ سے. ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد اور البتہ غلام مؤمن مومن خیر بہتر ہے من مشرک مرد سے. ولو اعجبکم اگرچہ کہ وہ تمہیں اچھا لگے تمہیں پسند آئے. اولئک یہ لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف. واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی الجنہ جنت کی طرف. بالمغفرتی اور مغفرت کی طرف باذنہ اپنے حکم کے ساتھ. ویبین آیاتہ اور بیان کرتا ہے آیات اپنی للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں. تو عورت جو ہے وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی نا اپنے ولی کے بغیر. اور ولی کون ہو سکتا ہے؟ والد. اور والد کے بعد پھر والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں دادا چچا ولی ہے، ماموں ولی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ کر لیا تو گویا کہ وہ آگ پہ تم نے سمجھوتا کر لیا. جہاں پہ انسان دین پہ قائم نہیں رہ سکتا تو وہ آگ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایسے گھرانے وجود میں آئیں گے جہاں پہ پھر اللہ کے دین کا جو ہے وہ اس کا وہ منڈ جائے گا، وہاں پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ایسے گھرانے وجود میں لاؤ جہاں ایمان کی شمع جلاؤ تاکہ آخرت میں بھی تم اکٹھے رہ سکو. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں. قل کہہ دیجئے ہوا اذن وہ تکلیف ہے نجاست ہے. فَاعْتَزِلُوا تو الگ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض حیض کے ایام میں. ولا تقربوہن اور نہ تم قریب جاؤ ان کے حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا پھر جب تطہرنا وہ پاک ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم حکم دیا تم کو اللہ نے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. ویحب اور محبت رکھتا ہے المتطہرین پاک رہنے والوں سے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں عورت کے حقوق کی کتنی حفاظت کی گئی. اور شوہر اور بیوی کے تعلقات اللہ کی حدود کے اندر اس کی ساری دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح انداز سے ساری چیزیں بیان کر دیں. نساؤکم عورتیں تمہاری حرثن کھیتی ہیں لکم تمہارے لیے. فأتو تو آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں انا جہاں سے جس طرح تم چاہو تم. وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے مل جل کے آخرت کے لیے کام کرو آگے بھیجو اولاد کی تربیت کرو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. واعلموا اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو.
ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ اللہ کو عردتن ڈھال لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان تبرو کہ تم نیکی کرو، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو، وتصلحوا اور تم صلح کرواؤ بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور اللہ کے بندوں کی درمیان بھلائی کے کاموں سے باز رہنا مقصود ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں اور جانتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ نہیں وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، نہیں وہ پکڑ کرے گا تمہارا، اللہ باللغو ساتھ لغو کے فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا بما کسبت اس چیز کا جو کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور مغفرت کرنے والے ہیں، حلیم بہت بردبار ہیں، حلم والے ہیں۔ للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، یعنی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، تربصوا انتظار کرنا ہے، 4 اشہر 4 مہینے، فَإِن پھر اگر فاؤوا وہ رجوع کریں وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والے ہیں، رحیم بہت مہربان ہیں۔ وَإِن اور اگر عزموا وہ عزم کر لیں، انہوں نے ارادہ کر لیا الطلاق کا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن وہ انتظار کریں، بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، 3 قروء 3 طہر 3 حیض، ولا اور نہیں یحل حلال لہن ان کے لیے، این یکتمنا یہ کہ وہ چھپائیں، ما جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا اگر وہ ہیں یؤمننا ایمان رکھتی باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے خاوند ان کے شوہر احق وہ زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، ان اگر ارادو وہ چاہتے ہوں اصلاح کو، ولہن اور ان کے لیے مثل مانند الذی اس کے ہے جو علیہن ان کے اوپر ہے، بالمعروف ساتھ معروف کے، یعنی عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں، وللرجالی اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجہ ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو کتنا پیارا دین ہے اسلام، مکمل دین فطرت، کہ گھروں کے اندر بھی پرسکون طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، نکاح کیسے کیا جائے اس کا طریقہ بھی، پھر اگر اونچ نیچ ہو جائے تو طلاق کا طریقہ بھی سکھایا، اس کا حل بھی دیا، سے نکلنے کی راہ بھی دی اور اس کا پورا طریقہ دیا۔ الطلاق مرتان طلاق 2 مرتبہ ہے، فامساکن پھر روک لینا ہے، بمعروف ساتھ معروف طریقے کے، او تصریح یا رخصت کر دینا ساتھ احسان کے، ولا یحل اور نہیں جائز نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تأخذوا تم لے لو، مما اس سے جو آتیتموہن دے دیا ہے تم نے ان کو، شیئا کچھ بھی، الا مگر ان یہ کہ یخافا وہ دونوں ڈرے، اللہ کے نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ کی حدود کو، فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں ڈر ہو تمہیں اندیشہ ہو، اللہ کے نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ کی حدود کو، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت وہ عورت فدیہ دے دے بھی ساتھ اس کے، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تو نہ تعتدوہا تم تجاوز کرنا ان سے، ومن اور جو کوئی یتعدی تجاوز کرے گا حدود اللہ کی حدود سے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، الظالمون جو کہ ظالم ہیں، فإن پھر اگر طلقها وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو، فلا تحل تو نہیں وہ حلال ہو سکتی لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ وہ عورت نکاح کرے، زوجن شوہر سے، غیرہ اس کے علاوہ، فإن طلقها پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ دونوں سمجھے، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم کر لیں گے، حدود اللہ کی حدوں کو،
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یُبَيِّنُهَا وہ بیان کرتا ہے ان کو، لِقَوْمٍ لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ تو علم کی ہمیں یہاں پر فضیلت پتہ چل رہی ہے۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت اپنی مدت، فامسکوہن تو روک لو ان کو، بمعروف بھلے طریقے سے، او سرحوہن یا رخصت کر دو ان کو، بمعروف بھلے طریقے کے ساتھ، ولا اور نہ تمسکوہن تم روکے رکھو ان کو، زرارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدو تاکہ تم زیادتی کرو، ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک یہ، فقد تو تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی ہی نفس پر اپنے ہی اوپر، ولا اور نہ تتخذو تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی احکامات کو اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق، وذکرو اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما اور جو انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر، من الکتابی کتاب میں سے، والحکمت اور حکمت میں سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ کریں اس کا اونچی آواز سے، سب اونچی آواز سے ترجمہ کریں اس کا۔ وَإِذَا اور جب طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو، فبلغنا اور وہ پہنچے اجلہن اپنی مدت کو، فلا تعضلوہن تو نہ تم منع کرو ان کو، نہ تم روکو انہیں، ان یہ کہ ان ینکحنا وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا جب ترادو وہ باہم رضامند ہو جائیں، جب وہ رضامند ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف مناسب طریقے سے، ذالک یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے، بھی ساتھ اس کے، من اسے جو کانا ہو، منکم تم میں سے، یؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتا، والیوم الآخر اور آخرت پر، ذالکم یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاک ہے، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا یعلمون لا تعلمون تم نہیں جانتے، والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال، کاملین پورے مکمل، لمن واسطے اس کے جو ارادہ کرے، ان یتما کہ وہ پورا کرے، الرضاع دودھ کی مدت کو، وعلی المولود اور اوپر جس کا کہ بچہ ہے اس کے، رزقہن رزق ہے ان عورتوں کا، وکسوتہن اور لباس ان عورتوں کا، بالمعروف بھلے طریقے کے ساتھ۔ پھر دیکھیں یہاں پہ عورت کے حقوق کی حفاظت ہے، لا تکلف نہیں تکلیف دیا جائے گا، نفس کوئی نفس، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے، والدہ کو ماں کو، بھی والدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ والد کو، بھی والدی اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارثی اور وارث کے اوپر، مثل ذالک اسی کی مانند اسی قسم کی یعنی اس کی ذمہ داری ہے جو بھی پیچھے بتائی گئی، فَإِن پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان ترادن باہم رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاورن اور باہم مشورے سے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، ان یہ کہ تسترضعوا تم دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم سپرد کر دو ادا کر دو، ما جو آتی تم دینا کیا ہے تم نے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور خوب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، والذین اور وہ لوگ جو توفون جو فوت کر لیے جاتے ہیں، فوت ہو جائیں وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار کریں، وہ روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ کون سی عدت بتائی جا رہی؟ بیوہ عورت کی۔ فَإِذَا بَلَغْنَا پھر جب وہ پہنچے، اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر،
فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں بالمعروف معروف طریقے سے واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم کرتے ہو خبیر دیکھنے والا ہے خبر رکھنے والا ہے ولا اور نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس معاملے میں جو عرض تم اشارہ کیا تم نے بھی ساتھ اس کے من خطبتی عورتوں سے منگنی کا النسائی عورتوں سے یعنی عورتوں کے بارے کی منگنی کے بارے میں او یا اکنن تم چھپایا تم نے فی انفسکم اپنے دلوں میں علم اللہ معلوم ہے اللہ کو انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن تم ضرور یاد کرو گے ان کو ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ تم باہم وعدہ کرو ان سے سرن پوشیدہ طور پر اللہ مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولاً بات معروفہ بھلی ولا اور نہ تعظمو تم عزم کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الکتاب لکھا ہوا اجلہ اپنی مدت کو یعنی عدت پوری ہو جائے وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما اس کو جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں فاحذروا پس ڈرو اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے حلیم بردبار ہے حلم والا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں بار بار وَاعْلَمُوا ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ آ رہے ہیں نا بار بار غور کیا آپ نے اس پہ کیا سبق ملتا ہے اس سے کہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح طریقے سے استوار نہ ہو سکے گا اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا اللہ سے ایک تعلق بنتا ہے اللہ کے بارے میں ہم جان رہے ہیں تو علم حاصل کرنا اللہ کے بارے میں بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا صحیح معنوں میں تعلق جو ہے اللہ سے بن سکے لا جناح علیکم نہیں کوئی گناہ تم پر ان اگر طلاق دی تم نے النساء عورتوں کو معلم جب تک کہ نہ تمسوہن تم نے چھوا ان کو او یا تفریضو تم نے مقرر کیا لہن ان کے لیے فریضہ کوئی مہر بمتعوہن اور مال و متاع دو ان کو علی الموسع وسعت والے کے لیے کے اوپر قدرہ اس کی وسعت کے مطابق ہے وعلی المقتر اور تنگ دست کے لیے قدرہ اس کی وسعت کے مطابق متاعا فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف معروف طریقے سے حقاً یہ حق ہے علی المحسنین احسان کرنے والوں پر وَإِنْ اور اگر طلقتموہن تم طلاق دو ان کو من قبلی اس سے پہلے ان کے تمسوہن تم نے ہاتھ لگایا ان کو وقد اور تحقیق فرض تم مقرر کر دیا ہے تم نے لہن ان کے لیے فریضہ مہر کو فنصف تو آدھا ہے ما فرضتم جو مقرر کیا تم نے اللہ مگر ان یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دے او یعفو یا معاف کر دے الذی وہ شخص بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح گرہ نکاح کی وان تعفو اور یہ کہ تم معاف کر دو اقربو سے زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے اسلام دیکھیں کیسا اخلاق جو ہے وہ سکھا رہا ہے وسعت نظر وسعت قلب ولا تنسبوا الفضل اور نہ تم بھولو احسان کو بینکم اپنے درمیان ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے ایسے حالات میں بھی آپس میں فضل اور آپس میں احسان کو فراموش نہ کرو حافظو حفاظت کرو اعلیٰ اوپر صلواتی نمازوں کی نگہداشت کرو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی خاص طور پہ یہاں پہ تاکید آئی ہے اور درمیانی چیز کی ہم نے جیسے شروع میں بھی پڑھا نا کہ امت وسط درمیانی امت اعلیٰ اور اشرف مقام والی ہے اسی طرح ہر چیز کا درمیان بہت اچھا ہوتا ہے نا درمیانی عمر بھی انسان کی جوانی کی عمر سب سے بہترین ہوتی ہے درمیانہ موسم بہار کا موسم معتدل قسم کا تو اسی طرح عصر کی نماز جو ہے اس کا ذکر آیا وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے قانتین فرما بردار بن کر
بندگی اور فرما برداری کی حالت میں کیا کر رہا ہوتا ہے انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز کے اندر؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اللہ سے ایسے جیسے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ فَإِن پھر اگر خف تم خوف ہو تم کو فرجالن تو پیدل چلتے چلتے اور رکبانن اور سوار ہو کر، بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح بھی ممکن ہے نماز پڑھو۔ فَإِذَا پس پھر جب امین تم امن میں آ جاؤ تم فذکرو تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تم کو، ما لم جو نہیں تکونو تھے تم تعلمو جانتے۔ تو اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اگر دل میں یاد ہی نہ ہوئی تو پھر نماز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ہماری نمازوں جو ہے ان کی روح والی کر دے۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جاتے ہیں، فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویوں کو، وصیۃ لازواجہم وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے، متاعن فائدے کا فائدہ پہنچانا، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے، فَإِن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً علی المتقین یہ حق ہے تقوی کرنے والوں پر۔ کذالک اسی طرح یبین کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے الی الذین ان لوگوں کی طرف خرجوا جو نکل گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ الوف ہزاروں میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے، فقالا تو کہا لہم ان سے اللہ نے موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم اس نے زندہ کیا ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل البتہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ جو ہیں ناشکرے ہیں۔ وقاتلو اور جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ من کون ہے الذی وہ جو یقرض قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا قرض حسنا، فیضاعفہ لہ اور وہ بڑھا دے اس کو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیرہ بہت زیادہ۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرض کیا ہے، اپنے ذمے قرض لے رہے ہیں جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور پھر اس سے کتنے گنا بڑھانے کا یہاں پہ وعدہ ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یقبض گٹاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ویبسط اور بڑھاتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے الی الملأ طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی لہم واسطے ایک نبی کے ان کے، ابعث مقرر کر لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، قالا اس نے کہا یعنی نبی نے کہا، حل کیا عصیتم ہو سکتا ہے کہ تم، ان کتبہ اگر لکھا گیا علیکم تم پر، القتال قتال، اللہ تقاتلو کہ تم نہ لڑو، تم نہ قتال کرو، قالو انہوں نے جواب دیا، وما اور کیا ہے لنا ہمارے لیے، اللہ نقاتلا کہ ہم نہ جنگ کریں، ہم نہ قتال کریں، فی سبیل اللہ کی اللہ کی راہ میں، وقد اور تحقیق اخرجنا ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما پھر جب کتبہ علیہم ان پر لکھ دیا گیا، القتال جنگ کرنا، تولوا تو وہ منہ موڑ گئے، الا مگر قلیلاً تھوڑے سے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ وقال لہم اور کہا ان کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد بعث
تحقیق مقرر کر دیا لکم تمہارے لیے تالوت کو مالکا ایک بادشاہ۔ قالو انہوں نے کہا انا کہاں سے یا کیسے یکونا ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے الملک بادشاہت علینا ہمارے اوپر ونحن حالانکہ ہم احق زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہت کے منہ اس سے ولم یؤتا اور نہیں وہ دیا گیا ساعتم من المال مال میں سے وسعت ساعتا وسعت من المال اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں ہے۔ ظاہری نظر رکھنے والے انسان ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا۔ قالا اس نے کہا نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفاہ چن لیا ہے اس کو علیکم تمہارے اوپر وزادہ اور بڑھا دیا ہے اس نے اس کو بستتاً کشادگی فی العلم علم میں والجسم اور جسم میں۔ تو یہاں پہ غور کریں علم پہلے آیا جسم سے بھی پہلے، جسمانی قوت سے پہلے علم کو ذکر علم کا پہلے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت من یشاء جسے چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے۔ وقالا اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے ان بے شک آیت ملکی ہی نشانی اس کی بادشاہت کی ان یہ کہ یاتیکم آ جائے گا تمہارے پاس التابوت وہ تابوت فیہ اس میں سکینت تسکین ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیہ اور باقی ماندہ ہے مما اس میں سے جو ترک آل موسیٰ چھوڑ گئے آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو الملائکہ فرشتے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیہ البتہ ایک نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ فلما پھر جب فصلہ جدا ہوا طالوت علیہ السلام بالجنودی ساتھ لشکروں کے قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو بنہر ساتھ ایک نہر کے فمن تو جو کوئی شرب منہ پیے گا اس میں سے فلیس منی تو نہیں ہے وہ مجھ سے یعنی میرے ساتھ وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ ومن اور جو کوئی لم نہ یطعمہ چکھے گا اس کو فإنہ تو بے شک وہ منی وہ مجھ سے ہے وہ میرا ساتھی ہے۔ الا مگر من جو اغترفا چلو بھر لے غرفتن ایک چلو بھرنا بیدہی اپنے ہاتھ سے فشربو تو انہوں نے پیا منہ اس میں سے الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے منہم ان میں سے۔ فلما پھر جب جاوزہ عبور کیا اس نے پار کیا اس نے اس کو ہوا اس نے والذین اور ان لوگوں نے آمنو جو ایمان لائے تھے معہو اس کے ساتھ قالو وہ کہنے لگے لا طاقت لنا نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے الیوم آج جالوت کے ساتھ وجنودہی اور اس کے لشکروں کے ساتھ۔ قالا کہا الذین ان لوگوں نے یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے کم کتنے ہی من فیعتن گروہوں میں سے قلیلتن تھوڑے غالب آگے فیعتن گروہوں پر کثیرہ بڑے گروہوں پر یعنی ایک چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ دیکھیں آخرت کا یقین جو ہے انسان کو کتنا بہادر بنا دیتا ہے کتنا متوکل بنا دیتا ہے اللہ پہ توکل کرنے والا بنا دیتا ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو ربہم یہ خاص بات جو ہے وہ غور کرنے والی ہے۔ واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے ہم نے کہ صبر جو ہے کامیابی کا راز صبر میں چھپا ہوا ہے۔ کیسے ہی حالات ہوں حق پر جمے رہنا ہی صبر ہے کہ انسان مقصد سے نہ ہٹے، کیونکہ شعوری مسلمان اور ایک عام جو روایتی مسلمان ہے اس میں بہت فرق ہے نا۔ تو گہرا شعور کے ساتھ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو پھر وہ مضبوط مسلمان ہوتا ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اس کے اللہ پہ یقین کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو امتحان لیتا ہے اسے حالات پیدا کرتا ہے اور پھر انسان جو ہے اس میں جم جاتا ہے اللہ کی مدد کے اوپر توکل کرتے ہوئے مشکلات جیسی بھی ہوں اللہ پہ انحصار دعا اور صبر کے نتیجے میں ہی انسان جو ہے ڈٹرمنٹ جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ولما اور جب برزو وہ نکلے لجالوتا
جالوت کے لیے وجنودہ اور اس کے لشکروں کے لیے قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، اب دعائیں کرنے لگے ہیں، ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے ڈھیل دے علینا ہم پر صبرن صبر، مثبت اور جما دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، ونصرنا اور مدد کر ہماری اللہ اوپر القوم الکافرین کافروں کی قوم۔ فہزموہم تو انہوں نے شکست دے دی ان کو، باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، وقاتل داود اور قتل کر دیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، وآتا اور عطا کی اس کو اللہ نے الملک بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور سکھایا اس کو، مما اس میں سے جو یشاء اس نے چاہا، ولولا اور اگر نہ ہوتا دفع اللہ ہٹانا اللہ کا، الناسا لوگوں کو بعضہم ان میں سے بعض کو ببعض ساتھ بعض کے، لفسدت الارض البتہ بگڑ جاتی زمین، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل والا ہے علی العالمین جہان والوں پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر طاقتور لوگوں کو ہی اقتدار ملا رہے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ اللہ نے کسی بھی طرح کا دیا ہوا کچھ بھی ہو کسی کے پاس تو اس پہ تکبر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور امتحان کے لیے دیا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ امتحان ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزما رہے ہیں، کبھی لے کے آزما رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس زمین کے اوپر بیلنس رکھتے ہیں۔ تلک آیات اللہ یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیکا آپ کے اوپر، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے ہیں، تو یقیناً آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وصدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ جی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں اب اپنے آپ کو۔ جی میں نے یہی چیک کرنا تھا کہ ہو گیا، کل ہو نہیں رہا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ٹائم پہ ختم ہو گیا اور اب آپ کا ٹائم ہے، اب اپنی جو آپ نے سنا کل کی بھی اگر آپ چاہیں اور آج کا بھی چاہیں، جس میں سے جو آپ کو زیادہ آیات عمل کے لحاظ سے اچھی لگی ہیں وہ آپ ضرور شیئر کیجیے۔ اور السلام علیکم سب سسٹر کو۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ اور اچھا آپ سے ریکویسٹ پہلے یہی ہے کہ بس لائک مختصر بات کیجیے تاکہ 4-5 سسٹر جو ہے نا وہ کر سکیں۔ تو جو سسٹر بات کر رہی ہے وہ بس اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں، نہیں تو بات کسی کو بھی کوئی سمجھ نہیں آئے گی تو باقی سارے میوٹ کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ایک سسٹر انمیوٹ کر لے، باقی جو ہے وہ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ جی کون سسٹر پہلے بات شیئر کرنا چاہیں گے اپنی؟ جی سسٹر رکشندہ آپ نے ہینڈ ریز کیا۔ میرے پاس اوکے حلیمہ سعدیہ آپ۔ جی السلام علیکم۔ سنا میوٹ کر لو۔ یہ جو تھا نا کہ آخرت کا یقین انسان کو متوکل بنا دیتا ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اور آج کی دعا اور ربنا آتنا فی الدنیا، دونوں جہان کی بھلائیاں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے سکتا، وہ اتنا عظیم ہے۔ تو صرف ایسے نہیں کہ دنیا کو اگنور نہیں کر سکتے، دنیا میں جب تک رہنا ہمیں اس کی بھلائی بھی چاہیے نا، تو یہ مجھے اچھا لگا۔
اور بھی جزاک پوائنٹس ہیں لیکن میں چاہتی ہوں دوسری سسٹر شیئر کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. دنیا میں اگر ہمیں بھلائیاں ملیں گی ہم بہت ہی سکون کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ پھر ہم دین کی جو ہے نا وہ خدمت کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جی کوئی اور سسٹر اپنے جو پوائنٹ شیئر کرنا چاہتی ہیں عمل کے لیے جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی ضرور شیئر کیجیے. صرف پوائنٹ ہی نہیں نوٹ کیے ہوئے آپ نے شیئر کرنے جو آپ کو عمل کے لحاظ سے اچھی لگی تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اس کے بعد سسٹر حلیمہ نکل لیا. سعدیہ فضل آپ انمیوٹ کر لیں. سعدیہ فضل. جی وہ نہیں ہے آپ کر لیں. کسی اور نے اگر بات شیئر کرنی ہے تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے 10 منٹ ہے. انشاءاللہ 10 منٹ میں زیادہ سسٹرز اپنی بات شیئر کر سکتی ہیں. یہ آپ میوٹ ہو گئے ہیں سارے. ایک سیکنڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ پتہ نہیں سسٹر میوٹ ہو گئی ہیں. سسٹر مجھے نہیں, میں نے تو انمیوٹ کیا تھا ان کو. جی اب آپ کیجیے انمیوٹ اپنے آپ کو سسٹرز. سسٹر نصرت آپ کی طرف نہیں. ہاں آپ ہو گیا. چل الحمدللہ. جی سعدیہ فضل آپ ہیں لائن پہ؟ شاید آپ اس وقت میوٹ تھی. جی سعدیہ فضل نہیں ہے. اور سسٹر رحیل نواز کوئی جو بھی سسٹر اپنے بات شیئر کرنا چاہتی ہیں پلیز ابھی آپ کے پاس چانس ہے, ٹائم بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ کتنی 66 سسٹر ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی بات شیئر کرنے سے پتہ کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنا توجہ کے ساتھ سنا ہے. یہ 2 گھنٹے بیٹھنا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ سنا بھی مطلب سنا ہے اور ہم کچھ بھی اس میں سے عمل کے لیے نہ لے کے اٹھیں, یا ہمیں کوئی بات ایسی جو پورے جز میں سے کوئی ایسی بات کلک نہ کی ہو جس سے ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ آئے. تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ نے غور و فکر سے سنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پاس تو بہت زیادہ پوائنٹس ہوں گے. سسٹرز آپ سسٹر نصرت انمیوٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی سسٹر. جی انمیوٹ تو کر سکتے ہیں. جی انمیوٹ کر سکتے ہیں, کر بھی رہی ہیں سسٹرز. جی وہی نہ کر رہی ہیں, باقی ایک نے کیا ہوا ہے سسٹر. یہ سسٹر عابدہ ہیں. سسٹر عابدہ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی مجھے وہ بہت اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر ٹائم زبان پہ ہونا چاہیے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر بات میں کریں نا. تو کبھی عربی میں, کبھی اردو میں, کبھی کس طرح سے ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اس میں آئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم دنیا میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بہتر مجلس یعنی کس کی موجودگی میں, فرشتوں کی موجودگی میں ہمارا ذکر کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر, یہ دونوں چیزیں اکٹھی آئی تھی. الحمدللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. کہ جتنا ہم اللہ کی نعمتوں کا, اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں مطلب تمہیں یاد کروں گا. اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں جو نعمتیں دی ہوں یا اس سے زیادہ بڑھ کر میں آپ کو نعمتیں عطا کروں گا. جتنا شکر ادا کریں گے. ہمارا ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں مل رہا, مل کیوں نہیں رہا. لیکن جو چیزیں ہمارے پاس ہزاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں تو ان کا شکر ہم ادا نہیں کرتے. اگر نئی چیز ملتی تو اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے تو وہ بھی دی ہوئی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے. ایک وہ بھی قسم اس چیز کے پیچھے بھاگتے جو چیز ہمیں نہیں مل رہی, لیکن ہم ان چیزوں پہ شکر ہی نہ کریں اور ان چیزوں پہ ہماری نظر ہی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی عطا کی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے نا ہمارے پاس, صبح اٹھیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ ایک نیا دن صحت تندرستی کے ساتھ دیتے نا تو سب سے پہلے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر آپ نے اراؤنڈ دیکھے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں. الحمدللہ. جی کوئی اور سسٹر؟
سسٹر جی میں نے تو یہ سبق لیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم مطلب صحیح معنوں میں اللہ سے تعلق بنا سکیں، اور صبر سے کام لینا چاہیے، صبر سے ہی کامیابی کا، صبر جو ہے نا اسی سے ہی اللہ دنیا تعالیٰ کا گہرا شعور پیدا ہوتا ہے ہمارے دل میں۔ جی وہی نا سسٹر نصرت نے بھی بتایا نا کہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہم کس ہستی، نماز میں دیکھ لیں پھر ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے کہ بالکل اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر ہمیں جی کسی دوسرے انسان کی طرف دیکھنے کی یا کسی اور کی طرف دیکھنے کی ہوتا ہی نہیں کہ ہم تو ایسی ہستی سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے جو نہ بالکل ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی، وہاں سے اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلات کی اور ساری ضروریات کو پورا کرنے کا حل بنا دیتے ہیں، سبب بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بے شک جی اس میں جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اور یہ کہ دوسری بات جو آپ نے کی کہ صبر کے ساتھ جو ہے نا، جی صبر کے ساتھ کہ بس وہی بات ہے کہ جو آزمائش ہے وہ ہر انسان پر آتی ہے، جی ہر انسان آزمایا جا رہا ہے، تو کسی نہ کسی کو کسی وے سے، کسی کو کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، تو یہ صبر ہمیں جو ہے وہ استقامت یعنی اور دین کے اوپر اور زیادہ استقامت دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں صبر بہت بڑی جو ایک ہمارا جو ہے نا ایک ہتھیار، جی تو دونوں چیزیں الحمدللہ اللہ کے جی بارے میں معرفت اور صبر۔ جی جزاک اللہ۔ کوئی اور سسٹر اپنے بات عمل کے لحاظ سے شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی میں جی آیت نمبر جو 186 ہے، بڑی میری فیوریٹ یہ آیا ہے، جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں ان کے۔ تو یہ آیت نے مجھے اتنا اپیل کرتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے کتنی دور ہے، اللہ سنتے نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ خود کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ کہ صرف ایمان کی بات ہے کہ وہ جتنا گمان کرتا ہے کہ میرا اللہ میرے کتنے قریب ہے، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اور اس سے ہدایت مانگتے رہنا ہے۔ تو یہ نہیں بات کہ اگر ہم ایمان اور ہدایت کی دعا اللہ سے مانگیں اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ تو یہ آیت مجھے بہت اپیل کرتی ہے، ہمیشہ یہ آیت میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اس میں دیکھیں سبحان اللہ الفاظ بھی کتنے خوبصورت ہیں کہ سألک عبادی، کہ میرے بندے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ میرے بندے جب آپ سے جی سوال کریں تو کتنی اپنائیت اور کتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ میں شو ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی بات ہے کہ دعا سب سے ایک یعنی ساری عبادت کا وہ کہتے ہیں نا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر ہمیں جس ہم اس کے ساتھ مانگتے ہیں نا، تڑپ کے ساتھ مانگتے ہیں، تو اس سے اللہ کا تعلق شو ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، کس تڑپ سے ہم مطلب دیکھیں کسی کے پاس بھی کوئی کام ہو تو کیسے بھاگ کے جاتے ہیں، انسانوں کی طرف بھی آپ دیکھ لیں، کسی کے پاس ہمیں کوئی تھوڑا سا کام ہوتا ہے تو ہم ایک دفعہ کال کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں نہ کوئی ٹائم مطلب ہے فکس، نہ کوئی ہمیں کوئی کال کرنی ہے، ہمیں بس اللہ سے مانگنا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جی سسٹر کوئی اور سسٹر اپنا پوائنٹ شیئر کرنا چلیں گی؟ میرا دل کل ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ ہم سسٹرز کا نام خود سے اناؤنس کریں گے کہ یہ سسٹرز اپنے شیئر کریں، جنہوں نے مطلب ایک سسٹر جو ایک دن شیئر کر لیا، اب ان کو چانس نہیں، اب دوسری سسٹر کریں گے، لیکن آپ سب کے پاس ابھی تو چانس ہے، میں نے آپ کے نام نہیں لیے، تو انشاءاللہ پھر کل سے میں خود سے نام لینے شروع کر دوں گی تاکہ پتہ چلے نا کہ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں۔ اتنی ماشاءاللہ محنت سے ہماری ٹیچرز ہمیں پڑھاتی ہیں، مطلب پورا جز جو ہے بہت زیادہ محنت سے وہ کروا رہی ہیں، یعنی دورہ قرآن کروا رہی ہیں، تو ہمیں بھی تو تھوڑا سا اپنا محنت، اپنی تھوڑی لگن شو کرنی چاہیے نا۔ تو کل سے پھر میں خود نام لینا شروع کر دوں گی تاکہ مجھے پتہ چلے، رینڈملی نام لوں گی، اس طرح آپ کو بتا دیا تو پھر آپ خود غور سے سنیں گے، رینڈملی نام لوں گی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ساری سسٹر سن رہی ہیں۔ جی ابھی آج تو آپ خود ہی بتائیں نا کہ کون آگے شیئر کرنا چاہ رہا ہے، ابھی ہمارے پاس 5 منٹ اور ہے۔
नहीं, सिस्टर्स ने हैंड रेज किए हुए हैं। जी फरीदा, सिस्टर फरीदा आप कर लीजिए अपने आप को अनम्यूट, क्योंकि मैं सादिया का नाम ले चुकी हूँ, वो तो नहीं है। सिस्टर फरीदा या सबा खान। सिस्टर नबीला आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कहने जैसे प्यारी टीचर ने बताया है, टीचर उम्मे कुलसूम ने हज के बारे में उन्होंने बताया। तो हज जो है एक बहुत बड़ा रुकन है, तो जिसका करने के लिए अल्लाह ताला ने बताया कि इसके लिए आपको जो बाकी दूसरी चीज़ों के अलावा सबसे पहले इंसान के पास तकवा होना ज़रूरी है। जो ज़ादे राह बताया गया वो तकवा बताया गया है कि इंसान जब हज के लिए नियत करे तो फिर साथ ही अपने दिल को भी हर किस्म की बुराई से उसको पाक कर ले, यानी कि अगर किसी से कोई उसका झगड़ा है उससे माफ़ी मांग ले, अपने दिल को साफ करके वहाँ पर जाए। तो ये ही जो है, क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम है, तो इंसान को चाहिए कि जब हज की नियत कर ले। अल्लाह ने कुरान में हमें ये तमाम बातें सिखा दी हैं कि ये नहीं है कि आप लोग बस पैसा लगा लिया है तो उधर जा रहे हैं, एक रुकन है उसको पूरा करना है। नहीं, पूरी नियत करें कि हर एक चीज़ हमारी जो है वो साफ होनी चाहिए। सबसे पहले इंसान की नियत का साफ होना इसमें बेहद ज़रूरी है। तो ये बात जो है वो सोचने वाली भी है, और हर किसी का दिल करता है कि वो हज उम्रा के लिए जाए, लेकिन पहले घर से ही अपनी नियत को साफ करके तो फिर उस सफ़र के लिए निकले। जी जज़ाकल्लाह। इसमें देखिए बहुत ज्यादा ये जो बात आपने शेयर की है कि इंसान क्या कहता है कि जब हज पे जाना है ना, तो इतना मतलब एक जिहाद है ना औरत के लिए। तो जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद है। कि औरत का जी जिहाद जो है वो हज पे जाना है। तो इंसान टाइम जी लगाता है, जिहाद के लिए अपनी जान लगाता है, अपना पैसा माल लगाता है, और फिर वहां से आता कैसे है कि बिल्कुल ऐसे जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ है। तो जब अल्लाह ताला अपने जो अल्लाह के हक में कमी की, जो हमने अपने अल्लाह के हुक्मों को मानने में कोई हमने अपनी मर्जी से कुछ ऐसा किया, तो अल्लाह ताला वो माफ कर देते हैं, क्योंकि हज ऐसा ही है कि जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ। इसीलिए कहते हैं कि इंसानों से भी माफी मांग के जाएं, क्योंकि इंसानों के हकूक तो फिर अगर हमारे कंधों के ऊपर रहे, हमारे जो हमने उनकी हक तलफियां की हैं, उनसे ज्यादतियां की हैं, तो फिर वो तो हमारे क़यामत वाले दिन वैसे ही हमारे साथ मतलब होंगे। अल्लाह ताला बेशक माफ कर चुके होंगे अगर अल्लाह ने हमारा हज कबूल करे, लेकिन हर तरह से अपनी नीयत को, अपने आप को लोगों की से माफी मांग के इस तरह से जाएं, क्योंकि जब वापस आना है तो अल्लाह ताला से भी हर तरह से माफी हो चुकी है और लोगों से भी माफी हो चुकी है। तो फिर इंसान का हज को कहते हैं ना, हज कर लेना बाज़ औक़ात कह देते हैं आसान है, लेकिन उसको संभालना और उसको इस तरह से रखना कि नहीं मैं इस तरह से बिल्कुल अब कोई गुनाह का काम नहीं करना, वो मुश्किल है। तो वो क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पे बार बार हज फर्ज नहीं किया, एक दफा जिंदगी में किया, बाकी इंसान का अपना दिल है कि जितनी दफा भी जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इससे बहुत ज्यादा हमें वो नीयत को, लोगों से माफी मांगने को, और फिर हम वापस कैसे आते हैं और उसको संभालना कैसे है, बहुत सारी बातें जो है ना इसको गौर फिक्र की हैं कि हज कोई आम एक रुकन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो जिंदगी में एक दफा फर्ज है। चलें जी आगे कुछ और, बस 1 मिनट और है तो फिर नहीं तो हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे। तो कल को आपसे बात होगी और इंशाल्लाह फिर सबके नाम अब कल को मैं खुद लूंगी कि कौन कौन जो है, क्योंकि मैंने कल आप लोग सबकी अटेंडेंस ले ली थी। तो अब जिन सिस्टर्स ने आज शेयर कर लिया बात वो कल नहीं करेंगे इंशाल्लाह, उनकी लेटर बाद में आएगी बारी, लेकिन मैं किसी भी सिस्टर्स का रैंडमली नाम ले लूंगी अब इंशाल्लाह। चलें जी अब खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाह, किसी का है कि बात करना चाह रहे हैं तो कि दुआ पढ़ लूं मैं अब इंशाल्लाह। चलें जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।